السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ MSLI لائف ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے یہ خصوصیت کے ساتھ عقیدے کے لیے مخصوص کیا گیا ایپیسوڈ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت 4 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں، جس میں میں نے عقیدے کی لغوی میننگ، اصطلاحی معنی، پھر اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور اس عقیدے کے ذریعے رب العالمین نے کس طرح پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی عقیدے میں دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی مضمر ہے۔ یہ تمام چیزیں مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ عقیدہ اسلامی کیا ہے، اور ارکان ایمان کس کو کہتے ہیں، اور اس میں سے پہلا رکن اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے۔ اس حیثیت سے سب سے پہلی چیز کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات جاننی چاہیے ہر مسلمان کو کہ ایمان اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں، اور ایمان کے اصول و ارکان کیا ہیں۔ سب جو کہ اسلاف سے لے کر پورے علماء اور فقہا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ عقیدہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات دے گا، جنت میں داخل کرے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرقۃ الناجیہ کا لقب دیا، جس کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں، جس کو اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں، اس عقیدے پر مبنی جو ارکان ہیں وہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اور الایمان
بالقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھے اور برے ہونے کے تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان ایسے کہ تقدیر پر، کہ وہ اچھی و بری جو بھی ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان 6 ارکان کو عقیدے کی اساس کہہ سکتے ہیں، اور یہی توحید کی بھی اساس ہے، اور یہی ایمان کے بھی ارکان ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ان 6 ارکان کو، ایمان کے 6 ارکان ماننا اور جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس حیثیت سے میں آپ کو دلائل پیش کرتا ہوں۔ یہ بات تو ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل ہم بچپن میں پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ 6 ارکان جو ہیں، اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، ان اصول کو، ان ارکان کو کیوں یہ اساس قرار دیا گیا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے جو آیت میں نے خطبے میں ابھی تلاوت کی، وہ آیت جس میں رب العالمین ایمان کی تشریح کے ساتھ اور نیکی کی تشریح کے ساتھ بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 177، فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 ارکان اس ایک آیت کے اندر رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 5 کا ایک ہی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 کے اندر۔ ہر مسلمان کو دلائل کے ساتھ عقیدے کی بات جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب و سنت پر مبنی دین ہے، ان کے قول پر نہیں، جہالت پر نہیں، علم پر مبنی ہے۔ تو اس واسطے میں نے پہلے آپ کو بتایا ایمان کے ارکان 6 ہیں، لیکن ان 6 ارکان ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بیان کیا کہ سورہ بقرہ کی 177 آیت لیس البر، یہ آیت البر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، نیکی یہ نہیں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف پھیر لو، یعنی خالی رسومات میں دین نہیں رکھا ہے۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس رخ کرتے تھے، مدینے میں بالکل اپوزٹ پڑتا تھا، تو ایسے رخ کیا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے کیا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیے، تو یہودیوں نے بوال مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی تو ایسا نبی ہے جو پچھلے تمام کے لیے جو قبلہ تھا اس قبلے کیوں تبدیل کر دیا؟ اور یہ تحویل قبلہ کے حکم کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل سمتوں میں کیا ہے، اللہ نہیں ہے، اصل بات رسم و رواج میں نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا اس کو مان لیا جائے۔ رسول نے کہا کہ مجھے حکم آیا ہے کہ بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دو، تو حکم اور نبی کو مانو، یہ اصل دین ہے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یہ دراصل کیا نہیں ہے، اصل نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ اصل نیکی ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر 5 ارکان آ گئے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ آیت 177 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں۔ اب لیکن یہاں پر 6 جو ہے تقدیر کا وہ ذکر نہیں آیا ہے، وہ ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر آیت نمبر 49 فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ بنایا ہے، اندازے کے ساتھ بنایا ہے، ہر ایک کی تقدیر پہلے ہی ہم نے بنا دی ہے۔
کیا کچھ ہونے والا ہے سب کا سب۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا حکم یہاں پر اللہ تبارک اس حیثیت سے قرآن سے تمام ارکان ثابت ہو گئے جس کو ہم ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 280 پر 5 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسول ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے ان پر جو کچھ بھی نازل ہوا، والمؤمنون اور مومنین بھی ایمان لائے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ کل آمن باللہ، ہر کوئی ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کے کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ اور اس میں ایک بات زائد کی گئی، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی بھی رسول کے اندر کوئی تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ رسولوں میں تو کیا ہے، فضائل ہیں ہی، حضرت عیسیٰ کی ایک فضیلت ہے، حضرت موسیٰ کی ایک فضیلت ہے۔ تفریق فرمایا کہ تفریق کا معنی یہ ہے کہ کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، جیسا کہ یہودی ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہاں تک بھی بدبخت یہودی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ولد الزنا تھے، اور اللہ کے رسول کو بھی مانتے نہیں۔ عیسائی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ تک مانتے ہیں، لیکن مسلمان ایک واحد کیا ہے، قوم ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ بھی پیغمبر، عیسیٰ بھی پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے سردار۔ تو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور اسی طرح ان ارکان میں سے کوئی نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ 6 ارکان ایمان میں سے کوئی کہے کہ مجھے ملائکہ پر ایمان نہیں ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے ان کو، حالانکہ میں ہمیشہ بہت کوشش کی سائنس کے آلات کے ذریعے کیمرہ فٹ کر کے، لیکن دیکھا نہیں، تو میں ایمان نہیں لاتا۔ تو ان ارکان ایمان پر ایمان نہ لانا کفر ہے۔ اس کی دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 130 پر 6 136 فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی کفر کرے اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور یوم آخرت سے، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پہنچ گیا، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ دیکھیے، ان ارکان کو ماننا ایمان ہے، ان ارکان میں سے کسی ایک رکن سے انکار کرنا کفر ہے۔ یہ اس بات کی دونوں دلائل دے دیا، اس بات کے لحاظ سے بقرہ کی آیتیں، اور جو نہیں مانتا ہے اس کے لیے سورہ نساء کی یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے 136 میں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ اس واسطے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان بالغیب ہے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے ان کو ماننا ہے، کیونکہ ہمارے پچھلے تقریباً 1 صدی پہلے بھی بہت سے مسلمان وہ تھے جنہوں نے کیا کیا، فرشتوں کا انکار کیا، اور لوگ ابھی بھی انہیں کیا ہیں، بہت اچھا، بہت بڑا کام کرنے والے، فلاں فلاں کا لقب دیتے ہیں، لیکن ایمان میں گئے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان نہیں لاتا، تو وہ کافر ہے۔ اور بہت سے کیا ہیں اہل قرآن بدبختوں نے بھی، اور بہت سے دوسرے وہ لوگ جو کہ کیا ہیں سائنس کو ہی اپنا ایمان بنا بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے بھی انکار کیا، تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں، وہ کافر ہو گئے۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، صاف اعلان ہو گیا یکفر باللہ۔ تو جو کوئی بھی آج کی سائنسی دنیا میں یا ترقی یافتہ دنیا میں اپنی عقل کو بڑا سمجھ کے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایمان کے میں کسی رکن کو نہیں مانتا ہوں، تو یاد رکھیے اس کا ایمان گیا۔ اسی طرح حدیث سے دلیل، میں نے قرآن سے دلائل دے دی، حدیث سے دلیل صحیح کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ روایت جو آئی حدیث جبرائیل سے مشہور ہے، جس میں پوچھا گیا مل ایمان، تو سام اللہ کے رسول نے جواب دیا تعریف میں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ،
ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ ہیں عظیم اصول، اور یہ ہیں وہ 6 اصول جس کو قرآن اور حدیث سے مکمل ثابت ہو گیا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کسی بھی فرقے میں، مسلمانوں کے اندر بھی کوئی تفریق نہیں ہے، سب اس کو ارکان ایمان میں سے مانتے ہیں۔ ان 6 میں اگر اس کے علاوہ کوئی اور راہ ہے تو وہ سب کے سب باطل اور گمراہ راہ ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہ فرمایا جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتا ہے کہ تفریق کر دے، الگ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتا یہ ہے کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے بعض پر نہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، نہیں چلے گا۔ 6 کے 6 ارکان ایمان میں سے ہیں، ہم کو سمجھ آیا ہم ایمان لائیں گے، ہم کو سمجھ نہیں آیا نہیں ایمان لائیں گے، کہ سوال ہی نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک وہ کافر ہے، وہ کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول میں تفریق بیان کریں۔ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں، کسی رسول کا انکار کرنا، اور وَيُرِيدُونَ یہ چاہتا ہے اور کہتا کیا ہے، يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کو ایمان لائیں گے بعض پر بعض کا کفر کریں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتا ہے کہ یہ دراصل ایمان اور کفر یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا ایک راستہ نکالے، جسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا نہیں، وہ راستہ نکالے۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہ کیا ہیں، حق کافر ہیں، پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی میں فرمایا دوسری آیت اسی کے ساتھ، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور کوئی تفریق نہیں کیا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر سے نوازیں گے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی غفور اور رحیم ہے، مہربان ہے، بڑا ہی اپنے بندوں پر۔ اب یہاں پر ثابت ہو گئی بات، ایک وہ ہیں جو ارکان ایمان میں سے آپ الگ نہیں کر سکتے، ایک دوسرا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی راہ الگ نہیں کر سکتے، تیسرا وہ ہے رسولوں کے اندر تفریق نہیں کر سکتے، چوتھا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور تمام ارکان ایمان کو مکمل مانتے ہیں، تو ان کے لیے اصل میں مسلمان ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اجر عطا کریں گے اور ان کو ہم زبردست اپنے باغات، اپنی جنت دیں گے، اللہ بڑا رحم کرنے والا۔ اب آئیے اصول یا ارکان ایمان، آپ نے کتاب و سنت کے دلائل سے بات کو جان لیا، مان لیا۔ 6 ارکان ہیں، 6 ارکان کا قرآن و سنت سے دلیل یہ بھی جان لیا، پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، عقیدہ سیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ صرف اللہ کو مان لینے سے کیا ہے بات نہیں بنتی، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ عقیدہ سیکھو مسلمانوں، عقیدہ سیکھو، ان دلائل کے ساتھ ماننا۔ تو اب ان 6 ارکان کا خلاصہ ہم دیکھیں گے، ایک ایک رکن کے ساتھ کس طرح کی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لانا ضروری ہے، کیا کیا شرائط ہیں جن سے ہم کو جاننا اور دل کے ساتھ اس کو ماننا ضروری ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا، هو الایمان باللہ عز وجل،
پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، یہ اساس ہے، یہ اصول ہے، یہی بنیاد ہے۔ کیا مطلب اللہ پر ایمان لانا؟ اس بات کا یقین کے ساتھ ایمان لانا، اپنے دل کی تصدیق کے ساتھ ایمان لانا، کائنات کی ہر شے کا خالق مالک وہی ہے، کوئی نہیں ہے دوسرا، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، اور یہ ملکیت نہ کسی کو اس نے عطا کی، نہ کوئی اس سے لے سکتا ہے۔ پہلی بات یاد رکھ لیجیے، ہر چیز کا خالق الحمدللہ رب العالمین، کائنات کے ذرے ذرے سے لے کر بڑے بڑے سیاروں ستاروں تک کا خالق بھی مالک بھی، کوئی الوہیت میں شریک نہیں ہے، سب کا خالق، پہاڑوں کا، جمادات کا، حیوانات کا، سمندروں کا، جو جو باتیں ہیں، جن جن کو تم عظیم سمجھتے ہو۔ ہاں، سورج، کئی لوگ ہیں پوجنے والے، سورج کا خالق بھی اللہ ہے۔ چاند، کئی لوگ ہیں پوجنے والے، چاند کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للہ الذی خلقہن۔ ارے بدبختو، نہ سورج کو پوجو نہ چاند کو پوجو، اس کو پوجو جس نے پیدا کیا ان دونوں کو، ہر شے کا خالق، آدم کا خالق، نوح کا خالق، ابراہیم کا خالق، اسماعیل کا خالق، یحییٰ اور عیسیٰ کا خالق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی اللہ ہی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء کا خالق، تمام اولیاء کا خالق، تمام معزز ترین چیزوں کا بھی خالق، عبد القادر جیلانی کا بھی خالق، سب کا خالق رب ہے۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ بناؤ، جب خالق رب ہے تو خالق کو چھوڑ کر کیوں مخلوق کے در پہ جاتے ہو؟ بات سمجھ نہیں آتی، پہلا بنیادی عقیدہ ہی بھول گئے۔ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، تمہارے اپنے اعتقاد کے مطابق جو بھی کہیں، ہوا پہ اڑتے تھے، فرشتوں کو دیکھ لیتے، عالم ارواح میں کھینچ کے روحیں نکال لیتے تھے، دو چاہے تم عبد القادر جیلانی کے بارے میں عقیدہ بنا لو، لیکن یہ بات مانتے ہو نہیں مانتے ہو کہ وہ مخلوق ہیں اور رب ان کا بھی خالق ہے؟ تو جب خالق موجود ہے تو مخلوق کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی، اتنی بات سمجھ نہیں، جو اتنی واضح بات ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی خالق ہے تو پھر مائی کا کون سا مائی کا لال ہے جو ان کے مقابلے میں آ سکے؟ یہی تو اصول کو ہم نے توڑ دیا، اصول کو نہیں سمجھا۔ اسی لیے سب سے پہلا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو کیسے مانو؟ اللہ کو سب سے پہلے مانو کہ وہ ہر چیز کا خالق اور اس کی ملکیت میں ہے، اور وہ تنہا خالق ہے، کسی کو شریک نہیں کیا، اور وہ تنہا مالک ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ دو چیزیں اور، خالق مالک مان لیا، کیسے؟ وتاؤٹ یعنی پارٹنر، کوئی پارٹنر نہیں، نہ خلقت میں نہ مالکیت میں۔ خالق ایسا کہ کسی کو شریک نہیں کیا، تنہا بنایا، مالک ایسا کہ بعد میں کسی کو نہیں دیا اختیار، تنہا رہا، ان کو یہ اختیار مل گئے، وہ اختیار مل گئے، اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، وہ فلاں، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ مختار کل رب العالمین، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ تیرا رب وہ ہے جو جب چاہے جو چاہے کرے، اور اس سے کوئی سوال نہیں، تنہا ہے، تنہا، کسی کو نہیں دیا۔ سنگل حدیث، سنگل آیت، سنگل ٹکڑا کوئی نہیں بتا سکتا جس میں رب العالمین کہتا ہے کہ میں اپنا ملکیت کا کچھ حصہ ان کو دیا ہوں، ان کو دیا ہوں، ایسے دیا ہوں، ویسے دیا ہوں۔ بتاؤ، اگر نہیں بتا سکتے تو مان لو کہ رب کے علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ ہاں، اچھا،
جب تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تو تنہائی اس فضیلت کا وہ حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ کوئی نہ ہماری خلقت میں شریک ہوا نہ ملکیت میں، تو پھر عبادت میں کیسے کسی کو شریک کر سکتے؟ اصول ہے نا جی یہ۔ جب ایک انسان کی اپنی ملکیت ہے تو غیر کوئی اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کی چیز ہے، ہم اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہم پہ چلتا ہے، پھر تم سجدہ کسی اور لکڑی کو، جھنڈے کو، بنڈے کو، ولی کو، پیر کو کیسے کر سکتے ہو؟ وہ خالق تنہا ہے نا، کسی کو شریک نہیں کیا نا، تو عبادت کا مستحق بھی وہی تنہا ہے، کسی کے لیے نہیں، کوئی ایکشن نہیں۔ یہ بنیاد اگر سمجھ لیں تو آج مسلمان صحیح طور پر توحید کو سمجھ لیں گے اور اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، اصل میں مسلمانوں یہ شرک کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ انسان اگر شرک کرنے لگتا ہے تو اولئک ہم شر البریہ، گٹر کی نالی میں چلنے والے کیڑے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مخلوقات میں جتنے مخلوقات ہیں، گندے پانی کے کیڑے جو ہیں، ان سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے تو وہ مشرک ہے۔ رب العالمین سورہ بینہ میں فرماتا ہے۔ ہاں، تو اولئک ہم شر البریہ، جب ہم بدترین مخلوق بن گئے اللہ سے شرک کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا غیروں کے آگے، انہیں مارو پیٹو جو چاہے کرو، کیونکہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ آج اسی میں ذلیل خوار ہو گئے۔ ہاں، اگر اس رب کو ہم واقعتاً مانتے تھے ویسے ہی جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، تو پھر پوری کائنات کو، زمین کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نہ 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 کہتے رہے، پھر بھی کیا ہے، دولت دنیا ان کے قدموں میں پڑی رہی۔ تو سب سے پہلے یہ عقیدہ بنائیں، وہی اکیلا مالک، وہی تنہا خالق، وہی عبادت کا مستحق، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہے سب باطل۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 62 فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ فرمایا کہ یاد رکھو لوگو، اللہ ہی ہے جو کہ حق ہے، وہی مالک، وہی خالق، وہی عبادت کا مستحق، وہی پکارنے کا مستحق۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، خواہ وہ ولی کیوں نہ ہو، اعظم کیوں نہ ہو، فلاں کیوں نہ ہو، غوث کیوں نہ ہو، تم جو چاہے نام دے لو، لیکن وہ ہرگز بھی سن نہیں سکتے حتیٰ کہ تم اللہ کے رسول کو بھی پکارنا۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، سب باطل، سب باطل۔ آج جو نعرے لگائے جاتے ہیں یا محمد کے، کہاں سے اس کا اصول ملتا ہے؟ کہاں سے اس کا اثبات ملتا ہے؟ کہاں دلائل ملتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہے، جب قحط پڑا تو حضرت عمر پکارنا شروع کر دیتے نا، قبر نبی وہیں تھی، مسجد نبوی کے اندر تھے، لیکن نہیں پکارا۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بلکہ حضرت عمر نے تو دعا کی تو حضرت عباس کو بلا کے لے آ کے بٹھا کے دعا کی، صاف کہا اے اللہ جب تک تیرا نبی ہمارے درمیان رہا ہم ان سے دعا کروا لیتے تھے، لیکن اب نہیں ہے، تیرے نبی کے معزز چچا ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دعا کر رہے ہیں، بارش برسا تو دعا ختم نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابر آلود ہو گیا مدینے کا فضا اور بارش ہونے لگی۔ کیا حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا؟ اس سے زیادہ آپ جان گئے، سیدھا پکار سکتے تھے، وہاں دور بھی نہیں، ہم تو ہندوستان میں بیٹھے، وہ تو وہیں تھے نا جی سامنے، اے محمد پکار سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پکارا، معلوم تھا عبادت کیا چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، سب کا سب باطل ہے، بیکار۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی ہے بلند اور بڑا، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر، وہی ہے۔ تو یہ ہے اعتقاد جازم،
پورے دل کے ساتھ اعتقاد رکھنا اللہ پر، تنہا مالک، تنہا خالق، تنہا عبادت کا مستحق، اور تمام اس کے علاوہ جتنی عبادتیں کی جائیں جس کی بھی سب بات۔ ان 4 پوائنٹ پر آپ اس گفتگو کو سمیٹ لیجئے اور یاد رکھیے۔ اگلا انشاءاللہ اور تشریحات کے ساتھ میں آپ کے سامنے آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔